أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العزيز الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم داب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھیں قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی او جنہ بھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تحال ہو روندے ٹکڑے منگ کے شور بے پین والے غرقال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کے دال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لگ دے ایک پچھان دائی او ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی اور لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑے آئے گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھے آئے حضرات زیوکار سامین محترم علماء کرام مشایخ عظام قرب و جوار دور دراز تو حاضر ہونے والے اشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سارے احباب جلوہ کارو میں بھی حاضر ہوں گل مختصر جائی کرنی ہے میں قبلہ بابا جی قبلہ امیر المجاہدین سیدی و مرشدی آپ فرماندے ہوندے ہیں کہ جناب حضور نال پیار کرنے تو پھر پوچھ کے یا سوچ سمجھ کے یا اتھے اپنے عقل دے گھوڑے دوڑا کے دلیلہ مانگ کے پیار نہیں کرنا جدو حضور نال پیار کرنا ہے تو پھر انہیں واہ پیار کرنا ہے پھر بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے تو کیویں کرنا ہے جس طریقے حضور دے صحابہ نے کیتا کیویں پیار کیتا حضرت
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد کے اندر آپ نو 70 زخم لگ گئے، ہاتھ بھی چھل ہو گیا، سر بھی پھٹ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر طلحہ کے چہرے پر پانی چھڑ دو انہیں ہوش آئے۔ تو جب پانی چھڑکا انہیں ہوش آیا تو یہ نہیں کہا صدیق اب میرا کیا بنے گا، ہاتھ بھی چھل ہو چکا ہے، اب اس کو کہاں لٹکاؤں گا، سر بھی پھٹ گیا ہے، خون بہ رہا ہے۔ صدیق میرا کیا بنسی، اور طبیب نو بلاؤ میں نو پٹیاں کرے، میں نو مرہم لاوے، دوائیاں دے وے، نا جدو ہوش آیا تے پوچھیا ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کیا حال ہے، ہاں جی حضور دا کیا حال ہے۔ انہوں نے فرمایا فقال خیرہ ہوا ارسلنی الیک، فرمایا حضور تا ٹھیک ہیں، انہوں نے تو میں نو تیرے کول بھیجے۔ پھر جدو سنیا حضور ٹھیک ہیں تے فرمایا پھر کلو مصیبت بعد کا جلل، کہ جدو حضور ٹھیک ہیں تے کوئی پریشانی سانو پریشان کر سکتی ہے بھلا، ہاں جی سانو کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد کے اندر آپ نا حضور دی طرفوں کافرانو تیر مار رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر تیر ہوتے فرمان دے سن ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، ساری دنیا کہندی ہے یار حضور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہر کوئی کہندے حضور میرے ماں پیو تواڈے تے قربان۔ جس ویلے حضرت سعد بن ابی وقاص حضور دے دشمنوں کافروں تیر مارے نا تو اتھے آکے حضور نے قانون ہی بدل دیتا۔ حضور نے فرمایا اے سعد میرے دشمنوں تیر مار، لوگ تا کہندے ہیں ساڑھے ماں پیو حضور تواڈے تے قربان، اے سعد تو میری حفاظت واسطے، تو میری عزت دی حفاظت واسطے کافروں تیر مارتا پہ ہیں، میری حفاظت کرتا پہ ہیں، اے سعد اور میں قانون بدل دیتا ہے، اور میرے ماں پیو تیرے تے قربان، آج اور میرے ماں پیو تیرے تے قربان۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک منڈی آلے ہو ہاتھ جاؤ بھئی اتھے سارے ہاتھ جا کے حالے تقریر محترم تو بیان سننا ہے، پیارا وہ اتھے ہاتھ جا کے نعرہ لو بھئی یا رسول اللہ لبیک 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 یا ہاں جی اس طریقے اپنے اندر جلال پیدا کرو، اپنے اندر حضور دی عزت واسطے غیرت ایمانی نو بھارو، انہوں جاگر کرو۔ تو اڈے چہروں دے وچ جس طریقے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین سیدی و مرشدی آپ نے فرمایا سی نا کہ تو اڈے چہروں تو جلال دا پتہ لگے، حضور دیاں یار تو اڈے تے ساڑے ہوندے ہیں، حضور دیاں گستاخیاں ہوون، کوئی دن دہاڑے ویڈیو بنا کے چڑھا دے وے کہ میں بھی نبی ہوں اور معاذ اللہ جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرتا رہے، نا انج چہرہ تے جلال لے آکے انج ظاہر کرو کہ جناب ساڑھے ہوندے حضور دی گستاخی کرے، نا انج نہیں آ سکتا۔ حضور نے جو فرما دیتا انا خاتم النبی چین ولا نبی جا بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہاں اور میرے تو بعد ہن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو ہن جڑا نبوت دا دعویٰ کرے، جھوٹی نبوت دا اعلان کرے، اس نو پیغام دینے اپنے چہروں تے جلال تے غصہ لے آکے اس نو دسنا ہے کہ بس بھائی بس حضور نے فرما دیتا حضور آخری نبی ہیں، ہن جڑا جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرسی وہ نبی نہیں، وہ قذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ دنیا دا کمینہ ہے، وہ زندیق ہے، وہ دنیا دا کمینہ تے ہو سکتا ہے، حضور تو بعد ہن کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا صحیح ہے نا جی، انج تے حضور تے دشمن نو دیکھ کے بندے نو جلال نہ آوے، نا بابا جی فرماندے ہوندے سن کہ جدوں فتح مکہ والے دن جدوں حضور علیہ السلام ایک طرف تشریف لے آ رہا ہے اپنے لشکر نال، ایک طرف حضرت سعد بن عبادہ تشریف لے آ رہا ہے، ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے تشریف لے آ رہا ہے۔ جدوں مکے وچ داخل ہوئے نا سب تو بڑا لشکر حضرت سعد بن عبادہ دے نال آئی، آپ جدوں لے کے سامنے آئے تو سامنے بڑے بڑے دشمن کھڑے ہیں، سامنے بڑے بڑے دشمن کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں جنہاں حضور ہوتے
معاذ اللہ اوجریاں پھینکیاں جنہاں حضور نو معاذ اللہ مکے دے اندر بڑیاں تکلیفاں دیتیاں بڑے بڑے دشمن کھڑے ہوئے ہیں تے جدوں آپ نے ویکھیا نا آپ نو جلال آ گیا آپ نو غصہ آ گیا کہ آپ نے حضور نے دشمناں نو ویکھ کے فرمایا آپ نے فرمایا کافرو اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الکعبہ آپ نے فرمایا کافرو آج لڑائی دا دن ہے آج اسی کعبے دے وچ بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے آج کعبے دے وچ بھی بندے قتل کر کے رکھ دیں گے کیوں کیونکہ آج حضور دی عزت بھی کھان دا دن ہے آج او تو پھر منظر یہ کیوں جی آئی نا کہ حضور علیہ السلام جب مکے وچ داخل ہوئے کہ سارے جناب منہ چھپا کے نس گئے کہ حضور دے صحابہ اس دن تو پھر کیوں جی مکے دی گلیاں وچ جنہاں گلیاں وچ حضرت بلال تے تشدد ہوئے انہاں گلیاں وچ اس دن حضرت بلال بھی تلوار چک کے آ رہے سن ہاں جی او بھی تلوار چک کے آ رہے سن اس دن تو منظر ہی کچھ ہو رہی ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی وہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو چاہی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں کنہ دے جگر میں لبیک علیہ دے جگر میں کہ 1400 سال گزر گئے لیکن بابا جی انہوں انج تیار کر گئے کہ حضور دی عزت دی بارے گالوں میں تے کی کہندیں انج سینہ تار کی کہندیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اس طریقے میدان عہد کے اندر جس ویلے معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے کافر نے پتھر ماریا نا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام دے سامنے آلے چاروں دندان مبارک شہید ہو گئے چاروں دندان مبارک شہید ہو گئے کہ خون جدو بین لگا نا حضرت حاتم بن ابی بلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھیا تھے آپ آپے جو پار ہو گئے آپ نے چیخ مار دیتی حضرت ابو قتادہ آپ نے ویکھیا تھے آپ ہوش آواز کھو بیٹھے اتنے جلال میں جا گئے کہ حضور علیہ السلام نے آپ نو 3 دفعہ فرمایا کہ اے ابو قتادہ بیٹھ جاؤ اے ابو قتادہ بیٹھ جاؤ اے ابو قتادہ بیٹھ جاؤ تو حضور نے 3ری دفعہ فرمایا نا ابو قتادہ بیٹھ جاؤ آپ فوراً بیٹھ گئے آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ما غضب تو الا للہ والے رسول ہی یا رسول اللہ اے جاہو جلال اے میرا غصہ اے میرا غضب صرف اور صرف اللہ تو رسول واسطے ہے ہاں جی یہ تو صرف اس وقت سے ہے کہ حضور نے کوئی تکلیف دے دے تو پھر اسی جلال میں چلا آئیے نا اس طریقے جلال لے آکے اس طریقے غصے نال اور اس طریقے اپنے اندر شولے جس طریقے بابا جی فرمان دے سننا کہ توڑے اندروں شولے نکلن کہ گستاخاں تک پہنچن انہوں نے پتہ لگے کہ حضور دے غلام علی زندان کہ کسی نے حضور دے بارے چونچاں کی دی نا ایسا انہوں نے بٹ کے رکھ دیں گے ہاں جی من سبا نبی جن 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 ٹھیک ہے نا جی اس طریقے جلال ہونا چاہیے اس طریقے غصہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد بن مسلمہ گئے نا کعب بن اشرف یہودی نو قتل کرن حالانکہ رسول اللہ دے کولو اجازت لے کے گئے سن کہ اس دے نال جاری لا کے اس نو قتل کرنا سی آپ جدو گئے نا تھلے آپ نے اس کو جا کے آواز دیتی کہ یار تھلے آ یہ ساڑھے کولے ہتھیار تے تلوارا گھنچا اے لے تے سانو کڑکا تے دانے تے چھوڑ سانو سامان دے جا اے ہتھیار ساڑھے کولو گھنچا
تو جدوں اس نے اتنی گل کی تھی نا آپ نے اتنا فرمایا وہ جدو تھلے آن لگا تو اس دی بیوی بڑی سیانی آئی وہ بڑی دانا آئی اس نے کعب بن اشرف دے ہاتھ چ نپ لیا اور کہنے لگی نا تھلے نہ جاویں انی اسمع صوتن یقطر منہ الدم اودی زنانی کہنے لگی یہ جڑی تلو آواز آئی ہے نا اے رسول اللہ دا غلام ہے اتنی گل یاد رکھی اس دی آواز دے وچوں خون ٹپکدا پیا ہے ہاں جی اس دی آواز دے وچوں خون ٹپکدا پیا ہے منڈی دے جلسے وچ آن والے ہو حضور دے غلاموں تواڈے نعرے دے وچوں بھی خون ٹپکے اور اس طریقے نعرہ لانا ہے کہ پتہ لگ جائے گستاخاں دے کان بھی کھڑکن انہاں نوں پتہ لگے کہ حضور دے غلام پاکستان وچ زندہ من سبا نبی جان اینج نہیں کوئی زور لاؤ اے پورا گراؤنڈ تے پورا منڈی باؤدین کھڑا ہو جائے اے سارا طرح دیوار اے گراؤنڈ تے پورا شہر بازار تے منافقوں دے کناں تک بھی آواز جائے انہاں نوں پتہ لگے کہ حضور دے غلام تے حضور دی عزت دے پیرادار پھر میدان وچ آ گئے اور من سبا نبی جان من سبا نبی جان اور 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 من سبا نبی جان من سبا نبی جان اور من سبا نبی جان ہاں جی اس طریقے حضور دی عزت تے پیرا دینا ہے کہ حضرت فاروق اعظم اپنے مامے دا سر کٹ کے لے آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے پیو دا سر کٹ کے لے آئے جدو پیو دا سر کٹیا نا تے کٹ کے تھیلے وچ بند نہیں کیتا چھاپر وچ نہیں پایا ڈر بھی نہیں لگیا اور بھی کوئی آپ تھڑکے بھی نہیں نا پیو دا سر کٹ کے کانے چو نپ کے انج لٹکا کے رسول اللہ دے سامنے آ گئے میرے آقا نے فرمایا ابو عبیدہ کدھر سر چاہی پھرتے ہیں عرض کی تھی حضور ہے میرے پیو دا سارے میرے پیو دا سارے حضور نے فرمایا ویحکا ابو عبیدہ کیوں کٹی آئی عرض کی تھی حضور میرے پیو تواڈی بیعدبی کی تھی میں سر کٹ کے لے آیا ہاں جی سر کٹ کے لے آیا عشق پچھ کے نہیں ہوندا عشق دلیلہ نال نہیں ہوندا بابا جی فرماندے سن عشق اننے واہ ہوندا اور عشق اس طریقے ہوندا جس طریقے حضور تے صحابہ نے کیتا کیویں نہ اس دھرتی پیدا کیتا اور انہاں چاند نثاراں ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں 11 ورگا او تے حضور تے صحابہ سن تے پھر علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ نے بھی مور لا دی تھی آپ نے فرمایا عاشق جڑا منہ نہ لاکھے الحمدللہ میں وہ ہوں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں میں کہا نا عاشق وہ نہیں ہوندہ جڑا اپنے منہ بولے عاشق وہ ہوندہ ہے جس دے بارے علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کیا وہ کہندہ ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب علامہ اقبال کہندہ ہے کہ عاشق وہ ہوندہ ہے جس دے عشق دے سوز دے ولولے دے اندروں مولا علی تے سیدنا صدیق اکبر جے جوش جے مزہ آوے او جے ولولہ ہوئے او جے ذوق ہوئے عاشق وہ ہوندہ ہے تے مولا علی آپ دا جوش تے جذبہ کیوں جے آئی کیوں جے جذبہ آئی کیوں جے عشق آئی میدان حدیبیہ وچ آخری گل میری گفتگو ختم میدان حدیبیہ وچ آپ نے جدو معاہدہ لکھیا گیا نا تے تھلے نہ لکھے گئے سین ہون لگے معاہدہ لکھیا